اور اس کے قطعی اور قابل اعتبار ہونے کے لیے اس کی بنیاد اور اساس صحابہ ہے، اور دین کی اساس اور بنیاد جہاں صحابہ ہے وہاں ان کی عدالت، ان کی دیانت، ان کی صداقت وہ مسلم ہے۔ ایک بندے کی جب آپ نہ دیانت پر یقین رکھتے ہیں، نہ صداقت پر یقین رکھتے ہیں، نہ امانت پر یقین رکھتے ہیں، اس کی بات آپ کیسے سنیں گے؟ کبھی بھی نہیں سنیں گے اس کی بات کو، جا کے تعلق آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے سے ہو۔ اور جب ہم کسی کی قدر و منزلت کی بات کرتے ہیں اور کسی کی ستائش کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، تو اس تحسین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو فضیلت و قدر و منزلت والا کہا، تو اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنے فکر کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے اور اپنے خیالات کے اعتبار سے سب سے بلند مرتبہ ہے۔ میں کہہ دیتا ہوں شیخ ریاض صاحب، شیخ اکرم صاحب جو ہیں یہ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ لوگ ہیں، قدر و منزلت والے لوگ ہیں، تو میرے اس دو جملوں کے پیچھے جو بنیادی چیز پوشیدہ ہے کہ میں ان کی فکر کی تعریف کر رہا ہوں، ان کے کردار کی تعریف کر رہا ہوں، ان کے عقیدے کی تعریف کر رہا ہوں، ان کے اعمال کی تعریف کر رہا ہوں، ان کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہوں۔ یہ جب بھی تو قدر و منزلت والا ہوگا نا، ایسے تھوڑی بندہ قدر و منزلت والا ہو جاتا ہے۔ اور اسلام کے اندر سب سے زیادہ قدر و منزلت والا وہ شخص ہے جس کا سلسلہ نبی کریم علیہ السلام سے جتنا زیادہ مستحکم اور مضبوط ہوگا، اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے اتنا ہی بلند پایا ہوگا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ آپ کا دین اسلام، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ قدر و منزلت والی شخصیت کون ہے، تو آپ اس کے سلسلے کو نبی کی ذات تک لے کے جائیں گے، جس کا تعلق جتنا مستحکم، جتنا مضبوط اور جتنا زیادہ قرب ہوگا، آپ کہیں گے یہ زیادہ قدر و منزلت والا ہے کہ اس کا سلسلہ اپنے نبی کے ساتھ بالکل متصل اور جڑا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب تک سلسلہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات تک نہیں پہنچتا، وہ بندہ اللہ کے نزدیک بھی قدر و منزلت والا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک بھی قدر و منزلت والا وہ شخص ہے جس کا تعلق اس کے نبی سے زیادہ گہرا ہے، اور جس کا تعلق گہرا نہیں تو پھر چھوڑ دیجئے۔ تمام اغواص، تمام اقطاب، تمام اولیاء، تمام صلحاء، تمام عابدین، تمام متقین، تمام محدثین، تمام مفسرین، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں نا، سارے کے سارے، یہ کسی ایک عام صحابی کی گرد راہ کو نہیں چھو سکتے۔ یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں شیخ صاحب کی دوسری رائے نہیں ہے۔ کسی عام صحابی کو جس نے نبی کریم علیہ السلام کو ایک لحظہ حالت ایمان میں دیکھا ہو اور موت بھی حالت ایمان پہ آئی ہو، یہ سارے متقین، صالحین، اولیاء، غوث، قطب، ابدال، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں پوری کائنات کے، یہ کسی قدر و منزلت کے اعتبار سے کسی ایک عام صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو نتیجہ پھر میں تو پہلے بھی کہتا ہوں، نتیجہ بچوں کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا محدثین، مفسرین، اولیاء، اغواث، اقطاب، ابدال، ائمہ، مجتہدین، بڑے نیک اور صالحین لوگ تھے، ساری زندگی دین کا کام کیا اور امت کو رہنمائی دی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے اہم بات ہے، اللہ نے اپنی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کا، سجدوں کا، قیام کا، قعود کا وہ اجر نہیں رکھا جو حالت ایمان میں اس کے نبی کے رخ انور کو دیکھنے کا اجر رکھا ہے۔ یہ ٹھیک ہے بات؟ اس پہ کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات، آپ کے وظائف، آپ کے اوراد، آپ کے اعمال صالح، آپ کی دین کی خدمات، اپنی بارگاہ میں سجدوں کا وہ اجر نہیں رکھا جو اجر ایک لحظہ، ایک گھڑی اس کے نبی کی ذات کو حالت ایمان میں دیکھنے کے لیے رکھا ہے۔ تو یہی تو نتیجہ نکلتا ہے، اور کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اور اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، وَأَسَاسُ الْإِسْلام، اور اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ حُبُّ أَصْحَابِي وَأَهْلِ بَيْتِي، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ میرے صحابہ سے محبت اور میرے اہل بیت سے محبت۔
یہ فاؤنڈیشن ہے اسلام کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی ہے، اسی طرح اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیٹاگرائز کر دی ہے، کلام پاک میں بھی اور دین اسلام کے اندر سب سے زیادہ جو مقام اور مرتبہ ہے وہ خلفائے اربعہ کا ہے۔ سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ کس کا ہے جی؟ خلفائے اربعہ، چار جو خلیفہ ہیں آپ کی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی عشرہ مبشرہ، یہ میں کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں، درجہ بندی جو دین اسلام میں درجہ بندی سب سے بلند پایا کون ہے جی؟ اس کے بعد عشرہ مبشرہ، اس کے بعد اصحاب بدر، اس کے بعد اصحاب بدر، اس کے بعد اصحاب احد، اس کے بعد اصحاب بیعت رضوان، پھر بیعت عقبہ والے اور بیعت عقبہ ثانیہ والے، پھر السابقون الاولون والے، پھر جنہوں نے ایک ہی مسجد میں دو قبلہ کی طرف نماز پڑھی، مسجد قبلتین، اس کے بعد ان کا مقام آتا ہے۔ یہ وہ تقسیم ہے جو احادیث میں اور قرآن کریم میں آتی ہے۔ تو ٹاپ آف دی لسٹ کون ہے جی؟ خلفائے اربعہ۔ اس پر کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے، اس پر کوئی بھی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے۔ بالکل آپ کسی سے پوچھیں گے کہ اسلام کے اندر سب سے بلند پایا کون ہے، کہیں گے خلفائے اربعہ۔ اور ان خلفائے اربعہ میں سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ اس پر بھی کوئی دوسری رائے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا کھڑے تھے اور امام حسن جو ہیں وہ رسالت مآب الاسلام کی گود میں تھے، سامنے سے صدیق اکبر تشریف لا رہے تھے اور رسالت مآب الاسلام نے دیکھ کے گلے لگایا، فرمایا کہ صدیق آپ کا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو میرا مقام میرے رب کے نزدیک ہے۔ میرا خیال سے دوسری بات ہی نہیں ہو سکتی کہ آپ کا مقام میرے نزدیک وہ ہے جو میرا مقام میرے رب کے نزدیک ہے۔ اب اس میں کیا بات کروں گا جی؟ اس لیے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے نبی کا مقام آپ کے رب کے نزدیک کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساخ اشراق دی ہماؤس، اقبال نے کہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود کو مصطفیٰ کی ذات تک پہنچا دینا یہی دین اسلام ہے۔ اس پر دوسری اگر بہونا رسیدی مقام بولحبیس اگر یہ نہیں تو پھر مقام بولحبی تو ہو سکتا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں جب اقبال کو دیکھتا ہوں نا تو اقبال کی شاعری کبھی آپ بھی دیکھیں نا، میں نے غالب کو بہت پڑھا، میر تقی میں نے ماسٹرز جب اردو میں کیا تو میں نے غالب کو بہت پڑھا، میں نے میر تقی میر کو، میر امن دہلوی کو، میر درد کو، بہت سے شعراء میں نے پڑھے، لیکن میں نے دیکھا کہ اقبال کا جو عشق ہے رسالت مآب الاسلام کو، اقبال کہتے ہیں مجھے نبی کریم علیہ السلام سے بطور انسان بڑی محبت ہے، نبوت کی تو بات میں بعد میں کروں گا، مجھے بطور انسان بڑی محبت ہے۔ اور اقبال کی شاعری دیکھیں تو اقبال کی شاعری میں کہیں آپ کو کوئی کوچہ رقیب نظر نہیں آئے گا، بالکل نظر نہیں آئے گا، نہ دنیاوی محبوب کے نقشے پا پر سجدے کرتے ہیں اور نہ سجدوں کی ذلت اٹھاتے ہیں۔ اگر نہ غالب کو پڑھیں، میر تقی میر کو پڑھیں، میر امن دہلوی کو پڑھیں، میر درد کو پڑھیں، اس کی شاعری میں آپ کو پازیب کی جھنکار نظر نہیں آئے گی، تلوار کی جھنکار نظر آئے گی اقبال کی شاعری کے اندر۔ اور اقبال کی ہیرو نہ ہی رانجھا ہے، نہ قیس ہے، اور نہ مجنو ہے، اور نہ فرہاد ہے، اس کے ہیرو صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، اور شیر خدا ہیں۔ اقبال کہتے ہیں یہ میرے ہیرو ہیں، اور کبھی وہ رفیق نبوت کہتے ہیں، کبھی رازدار محبت کہتے ہیں، کبھی مرد وفا سرشت کہتے ہیں، مختلف ناموں سے یاد کرتے رہتے ہیں۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اقبال کی کیا بات ہے ایسی، کس طرح وہ یہ رسالت مآب الاسلام کو یاد کرتے ہیں۔ ہاں رسالت مآب الاسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، و ابو بکر اساسھا، لیکن اس شہر کی بنیاد کون ہے؟ ابو بکر، و عمر حیطانھا، عمر اس کی دیواریں ہیں، عمر اس کی دیواریں ہیں، و عثمان سقفھا، عثمان اس کی چھت ہے، و علی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب اگر آپ اس حدیث پر غور کر لیں، افتخار سے غور تو کریں کہ ایک عمارت ہے
آپ نے فرمایا کہ میں تو علم کا شہر، آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کی بنیاد، اس شہر کی بنیاد ابو بکر ہے، اور آپ نے فرمایا عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ نہ گھر چھت کے بغیر مکمل ہوتا ہے، نہ دیواروں کے بغیر مکمل ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ بنیادوں کے بغیر مکمل ہوتا ہے۔ دروازہ نہ ہو تو داخل نہیں ہوا جاتا۔ آپ نے بڑے ہی سیدنا عمر فاروق نے سوچا کہ یہ مسابقت جو ہے، صدیق اکبر ہمیشہ ہر کام میں مسابقت لے جاتے ہیں، بازی لے جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا، اور اس بازی کی فکر میں جب رسالت امام علیہ السلام نے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 1676 نمبر ہے، جب آپ نے صدقے کا حکم دیا تو عمر فاروق پہلے حاضر ہوئے، اور فوافق ذالک مالا عندی فقلت اليوم اسبق ابا بکر، کہتے ہیں آج میں نے فیصلہ کیا کہ آج ابو بکر سے میں بازی لے کے۔ بڑی حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی، نیکی کے کاموں میں مسابقت کرنا، لیڈ کرنا، کسی کو بیٹ کر دینا، یہ اللہ اس کے رسول کو بڑا پسند ہے۔ فرماتے ہیں میں گیا اور میں ان سبقتہ یومن فجئت بنصف مالی، میں نے کہا آج تو میں بازی لے جاؤں گا، میں گھر کا سارا آدھا سامان اٹھا کے لے آیا۔ آپ سے میں کہہ دوں نا صدقہ دے دیں اللہ کے نام پہ، تو پہلے نوٹ گنتے ہیں، پیسے جیب میں کتنے ہیں، پھر اپنا کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یار میں نے یہاں بھی جانا ہے، یہ بھی خرچ کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اس میں چن کے پھر دیکھ کے دیتے ہیں، اور دیتے بھی ہاتھ 2 دفعہ آگے کرتے ہیں، 2 دفعہ پیچھے کرتے ہیں، پسو پیش کر کے پھر جا کے صدقہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں آدھا مال لے کے آ گیا گھر، اور پھر میں نے کہا آج میں لے جاؤں گا۔ فرمایا میرے بیٹھے بیٹھے مجھے نبی نے پوچھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بقیت اہلک، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ قل تو مثلہ، جتنا یہ پڑا ہے نا، جتنا یہ مال یا رسول اللہ اسی کی مثل گھر میں باقی ہے، سیم جتنا لے کے آیا ہوں نا اتنا آدھا مال گھر کے لیے چھوڑ کے آئے۔ فرمایا فاتا ابو بکر بکل مال ما عنده، جو کچھ تھا سارا اٹھا کے لے آئے۔ اچھا بڑی مشکل چیز ہے یہ کام، بہت مشکل ہے۔ آج ایک چھوٹا سا کام تو کیجئے نا، کوئی گھر سے پتیلیاں اور چیزیں اٹھا کے نا ذرا باہر جائیے، میں کسی کو صدقہ کرنے جا رہا ہوں، غریب آدمی، گھر سے کوئی ڈنر سیٹ اٹھا لیجئے نا، تھوڑا 2 ڈنر سیٹ اٹھا لیں، تھوڑے برتن اٹھا لیں جو اچھی کوالٹی کے ہیں، وہ اٹھا کے پوچھیں نا بیگم کہاں چلے، کہو جی میں صدقہ کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد دوبارہ گھر داخل ہو کے دیکھیے گا، پہلے تو نکل کے دیکھیے گا نا، نکلتے کیسے ہیں گھر سے باہر، وہ نکل جائیں گے زور سے تو واپس آ کے دیکھیے گا وہ آپ کو اکاؤنٹ کیسے سیٹل کرتی ہیں، لے کے نکلیے گا ذرا، کوئی صوفہ اٹھا کے دے دیجیے کسی کو، یار گھر میں نہیں، بیڈ اٹھا کے دے دیجیے۔ آپ اول تو نکل نہیں سکتے، نکل گئے تو پھر آ نہیں سکتے واپس، تو ہمت نہیں ہے صدیق اکبر کی، ہمت نہیں ہے۔ بیٹے بھی موجود ہیں، بیٹیاں بھی موجود ہیں، باپ بھی موجود ہے، ابو قحافہ بھی موجود ہے، سارا سامان اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہے، ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے، یہ کیا کر کے جا رہے ہیں؟ سارے برتن اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، سارا جو کچھ راشن ہے جو اٹھایا سارا ڈالا، بندوں کو بلایا اٹھا کے مسجد نبی کے اندر، تو کیا ہاتھ نہیں کسی نے روکے؟ کیا ان کی بیوی نہیں تھی، ان کی اولاد نہیں تھی، ان کے سینٹیمنٹس نہیں تھے، ان کے جذبات نہیں تھے، ان کے رائٹس نہیں تھے؟ لیکن انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جہاں اللہ کے رسول کا معاملہ آ جائے گا پھر دیر از نو رائٹ، پھر کوئی رائٹ نہیں ہوتا، پھر ایک ہی رائٹ ہوگا، اللہ کا اور اس کے رسول کا رائٹ ہے، پھر کوئی رائٹ نہیں ہے۔ پوچھا آپ نے کہ آپ کہتا دہلی کا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کرتے ہیں اب کئی تو لحم اللہ و رسول، کچھ بھی نہیں چھوڑا، گھر میں اللہ کو چھوڑا ہے اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ ایمان کی انتہا ہے، یہ معراج ہے ایمان کی، یہ آپ کے توکل کی انتہا ہے۔ دیکھیے اللہ تو آپ کا بھی ہے، اللہ میرا بھی ہے۔ آج ذرا بیگم سے کہنا میں گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ کے جا رہا ہوں، سارا اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں، اس نے فوراً میں کے فون کر کے بلا لینا ہے، ادھر آؤ ذرا، دماغ کا کام نہیں پہ کرتا۔ توکل کا انتہاب دیکھیں نا، توکل کی انتہاب دیکھیں۔ اور کل تو لا اسابق لا شیء ابدا، عمر فاروق کہتے ہیں میں پاس ہی بیٹھا ہوا سارا منظر دیکھ رہا تھا، میں نے کہا لے بھی عمر اب بات نہیں بنتی، میں نے توبہ کی، یا اللہ معاف کر، آج کے بعد میرا ان سے مقابلہ ہے ہی نہیں، یہ ان سے مقابلہ ممکن نہیں۔ اور جس کا مقابلہ عمر نہ کر سکے، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سارے اوصاف عمر کے اندر رکھے ہیں۔ جو نبوت کے اوصاف کی حامل ذات جس کا مقابلہ نہ کر سکے، اس کا میں نے اور آپ نے کیا مقابلہ کرنا ہے؟ آپ یہ دیکھیے نا، اقبال کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا،
منظر کشی کرتے ہیں جس سے بنائے عشق و محبت استوار. اچھا اقبال کے اشعار پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو حیرت ہوگی. اقبال کہتے ہیں جس سے بنائے عشق و محبت استوار، عشق اور محبت کی بنیادیں جس پر کھڑی ہیں استوار ہے، اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے. لے آیا وہ اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، یعنی وفا سرشت کا مطلب ہے جس کے خون کے رگوں کے اندر خون کی جگہ وفا دوڑ رہی ہو. خون کی جگہ کیا دوڑ رہی؟ وفا دوڑ رہی. فرماتے ہیں لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، جس کو آپ مادہ کہتے ہیں، جس کا وجود ہے، جو جگہ گھیرتی ہے، وہ سارا کچھ اٹھا کے لے آئے، سب کچھ اٹھا کے لے آئے. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. کیسی بات ہے، یعنی عشق و محبت کے راز کو جاننے والی ذات بھی صدیق اکبر کی ہے. اے تجھ سے دیدائے مہ و انجم فروغ گیر، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سور اور یہ چاند ستارے، ان کی توانائی، ان کی تابش، ان کی تاب، ان کی روشنی تو آپ کے دم قدم سے ہے. اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، اور یہ زمانہ جو گردش کر رہا ہے، اس کی جو چل رہی ہے، یہ تو آپ کی ذات کی وجہ سے چل رہی ہے. پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اقبال نے بڑی اچھی ترجمانی کی. رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو فنا فی الرسول کسے کہتے ہیں؟ دیکھنا. اچھا یہ کسی عام مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی کامن مین کی بات نہیں، یہ تو جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے. چودھری صاحب فنا فی الرسول، فلاں عاشق فنا فی الرسول، فلاں ساری فنا فی الرسول ہیں. یہ نقیبان محفل بڑے بڑے لقب دیتے ہیں، آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں گے، لقب دیں گے، لیکن یہ میرے نبی نے خود فرمایا کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو فنا فی الرسول کون ہے؟ من اراد ان ينظر الى المیت، کیا تم دنیا کے اندر زمین پر کوئی چلتی پھرتی میت دیکھنا چاہتے ہو؟ ادھر میت فرما رہے ہیں، ادھر فرماتے ہیں چلتی پھرتی میت. فرمایا کہ چلتا پھرتا تم مردہ یہ میت دیکھنا چاہتے ہو؟ یمشی فی الارض، جو زمین پر چل رہا ہو، ایسی میت جو موت کے بعد بھی چل رہی ہو. فلینظر الی ابا بکر، تو وہ ابی بکر دیکھو آ رہے ہیں، وہ دیکھ لو کہ وہ آ رہے ہیں. یہ فنا فی الرسول ہے. اور اقبال رموز خودی میں کہا من شب صدیق را دیدم بخواب، میں نے ایک رات خواب کے اندر صدیق اکبر کو دیکھا، گلے ز خاک را چیدم بخواب. کہتے ہیں میں نے جہاں جہاں صدیق اکبر قدم رکھ رہے تھے، اقبال کہتے ہیں میں نے وہاں سے پھول خاک کے ذرات کو پھول کہتے ہیں، میں نے پھول چننے شروع کر دیے. امن نا سے بر مولائے ماں، میں نے دامن تھاما، کہا ذرا ٹھہری تو صحیح میرے محبوب ہمارے نبی پر احسان کرنے والے. کلیم اول سینہ ماں، آپ ہمارے نبی کے لیے طور کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمت و کشت مارا چوں ابر، اور آپ کی ہمت ہمارے لیے بادل، برسنے والے بادل کی طرح ہے. ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، کیا کہتے ہیں؟ ثانی، میں نے دامن تھاما خواب میں صدیق اکبر کا، میں نے کہا ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. فرماتے ہیں میں نے کہا گفتمش، میں نے ان سے کہا اے خاصہ خاصان عشق، دا موسٹ اسپیشلسٹ پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف اسلام. میں نے کہا اے خاصہ خاصان عشق، یعنی عشق کے اندر جو اسپیشل لوگ ہیں، ان اسپیشل لوگوں میں سے بھی اسپیشل، دا ٹاپ آف دا لسٹ. عشق تو سرے مطلع دیوان عشق، آپ کا عشق دیوان عشق کا پہلا شعر ہے، مطلع ہے. اگر عشق کو ایلیبریٹ کیا جائے، اس کو تحریر کیا جائے، تو اس کا مطلع آپ کی ذات ہے، اس کا مطلع پہلا شعر آپ ہے. پختہ دست اساس کار ماں، آپ کے کاموں نے ہماری جو ہے وہ اساس کو مضبوط کر دیا. چارہ فرما پہ آزار ماں، اور آپ نے ہماری ساری تکلیفوں کو دور کر دیا، اور پوری امت آپ کی اسیر ہے. سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے مشیر بھی وزیر فقانہ یشاور فی جمی امورہی، کہتے ہیں رسالت مآب علیہ السلام ہر کام میں مشورہ صدیق اکبر سے کرتے تھے. وکانہ ثانی فی الاسلام، آپ اسلام میں دوسرے تھے. وکانہ ثانی ہی فی الغار، آپ غار میں بھی دوسرے تھے. وکانہ ثانی ہی فی العریشی یوم بدر، عریش کہتے ہیں خیمے کو، لیدر کا خیمہ تھا ریڈ کلر کا میدان بدر کے اندر، جس میں رسالت مآب علیہ السلام تھے اور صدیق اکبر تھے. آپ تلوار لے کے باہر نکلے، نبی کریم علیہ السلام دامن تھام کے فرمایا ادھر بیٹھ جاؤ، آپ میرے ساتھ خیمے میں رہیں گے. خیمے میں دو ہی ہستیاں تھیں،
غزوہ بدر میں، ایک رسالت مآب علیہ السلام اور صدیق اکبر۔ فرمایا بھی ہم نے آپ سے بہت سا کام لینا ہے، اب یہ رک جائیے۔ وَكَانَ ثَانِهِ فِي الْقَبْرِ، اور آپ قبر کے اندر بھی دوسرے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ رسول اللَّهِ يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدًا، اور ہم نے دیکھا کہ رسالت مآب علیہ السلام نے آپ پر کسی کو پیورٹی اور پریفرنس نہیں دی، ترجیح نہیں دی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ رسالت مآب علیہ السلام کے وصال سے چند روز قبل سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پریشان ہو کے گھر آئیں اور عرض کرتی بابا بڑا عجیب سا خواب دیکھا میں نے۔ تو پوچھا سیدنا صدیق اکبر نے کیا خواب دیکھا؟ تو فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ میں بیٹھی ہوں اور میرے حجرے کے اندر اچانک 3 چاند اتر آئے ہیں، 3 چاند اتر آئے ہیں۔ تو جب آپ کا وصال ہوا اور رسالت مآب علیہ السلام کی تدفین ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ ان چاند میں سے سب سے بہترین چاند آج تیرے حجرے میں اتر آیا ہے۔ چلیں جی آپ کو اور سناتے ہیں جی۔ نیت ایک مخفی عمل ہے، ظاہر تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ کی کیا نیت ہے؟ آپ کی کیا نیت ہے؟ مجھے کیا پتا؟ نہیں پتا نا، پوشیدہ عمل ہے نا نیت۔ وہ حدیث میں نے بڑی پڑھائی امام بخاری کی نا، رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد من جر ثوبہ خیلا ولم ینظر اللہ، جس نے یہ اپنی چادر یا تہبند نیچے لٹکایا نا ٹخنوں سے، اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور یوم قیامت۔ صدیق اکبر نے جب بات سنی تو حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ان احد الشکی ازاری یسترخی الا ان اتحاد ذالک منہ، کہ میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن عمر کے ساتھ ساتھ نا پیٹ تھوڑا باہر آ جاتا ہے۔ تو آپ تہبند باندھتے تھے نا تو یہاں باندھتے وہ ڈھلک کے نیچے ہو جاتا تھا، کوشش کرتے تھے اوپر اٹھانے کی، لیکن ظاہر ہے ود دا پیسج آف ٹائم ایج زیادہ ہوتی ہے تو اعضاء میں تغیر تبدل آتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں کوشش تو بہت کرتا ہوں لیکن میرا یہ تہبند ڈھلک کے نیچے آ جاتا ہے۔ ہم نے بہت سی حدیث پڑھی اور پڑھائی میں نے، اور اسی حوالے سے کہ ٹخنوں تک اگر آ جائے تو وہ میں اس بحث فی کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ٹخنے جہنم میں جلائے جائیں گے، کہاں جلائے جائیں گے؟ لیکن اس میں ایک فیکٹر چھوڑ دیا جاتا ہے، اگر تکبر سے لٹکائے جائیں۔ کس سے لٹکائے جائیں؟ تکبر سے۔ تو کہا یا رسول اللہ ایسا ہوتا ہے۔ فقال النبی علیہ السلام لست ممن یصدع خیلا، صدیق اکبر سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو تکبر سے لٹکاتے ہیں۔ یہ نیت کا کیسے پتہ چل گیا؟ یہ تکبر سے لٹکا رہے ہیں، بغیر تکبر کے لٹکا رہے ہیں۔ آپ نے بڑی واضح جو ہے پیغام دے دیا، اور جنت کی تمنا مومن اور میری ہم سب کی آرزو اور ہماری آرزوؤں کی معراج ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا، ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، جنت میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس ہر بالا خانے سے آواز دی جائے گی۔ صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ وہ سرخ رو کون ہوگا؟ فرمایا وہ آپ ہوں گے، آپ ہوں گے۔ چلیں جی اگلی حدیث لیتے ہیں جی، آپ کے سامنے رکھتے ہیں، امام مسلم کی، انس بن مالک۔ رسالت مآب علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ صدیق اکبر کی، عمر فاروق کی۔ تو کیا آپ اسے محض اتفاق سمجھتے ہیں؟ حکیم شجاع الدین کہتے ہیں کہ میں صبح نماز فجر پڑھ کے اقبال کے گھر گیا ملنے کے لیے، تو اقبال زارو قطار رو رہے تھے، تو میں نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی سانحہ ہو گیا؟ کہتے نہیں سانحہ نہیں ہو گیا، میں پریشان ہوں، میرے نبی کی عمر 63 سال تھی، کہیں میری عمر نبی کی عمر سے بڑھ نہ جائے۔ تو یہ اپنے اپنے جذبات ہیں، اپنے اپنے احساسات ہیں، اسے آپ محض اتفاق نہیں کہہ سکتے جی، اسے اتفاق نہیں کہا جا سکتا کہ نبی کی عمر 63 سال، عمر فاروق کی، صدیق اکبر کی 63 سال۔ اور میں قرآن پاک کی آیت لے رہا ہوں، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی میں واپس لوٹاؤں گا، اسی میں واپس لوٹاؤں گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسے نکالا جائے گا۔ 3 پروسیس ہیں، اسی مٹی سے پیدا ہوئے، then you have go back to this earth، اسی میں واپس جانا ہے، اٹھنا بھی اسی میں سے ہے۔ ساتھ امام احمد بن حنبل کے حدیث عبداللہ بن سوار اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم گزر رہے تھے تو قبر کھودی جا رہی تھی، آپ نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ ہم نے بتایا ایک حبشی کی قبر ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، زمین سے آسمان تک میں اس مٹی کے آثار دیکھ رہا ہوں کہ جس مٹی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا تو اسی مٹی میں یہ دفن ہو رہا ہے۔
جہاں سے مٹی اٹھائی گئی تھی اس کی تخلیق کے لیے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دفن کیا۔ عبداللہ بن سوار اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے صدیق اکبر اور عمر فاروق کے تمام فضائل اور ان کے اوصاف میزان کے ایک پلڑے میں، اور ان کی فضیلت میزان کے ایک پلڑے میں، کہ جہاں سے مٹی اللہ کے رسول کی اٹھائی گئی وہاں سے صدیق اکبر کی اٹھائی گئی، وہیں سے عمر فاروق کی اٹھائی گئی، وہیں سے عمر فاروق۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ پچھلے 2-3 دن پہلے سے مجھے انہوں نے، ہمارے نمازی ہیں، خدا کرے کہ وہ تشریف لے آئے ہوں، بڑا انہوں نے اصرار کیا۔ انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ جب بھی سیدنا صدیق اکبر کے ایام آتے ہیں تو آپ ہمیں رسالت مآب علیہ السلام کے وصال کا جو واقعہ بتاتے ہیں وہ آپ ضرور بتایا کیجیے، ہمیں ہمارے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ میں چلتا ہوں بات لے کے جی، کنز العمال کی روایت پہلے لے رہا ہوں جی۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ابو بکر کو روز قیامت لائیں گے اور اس کے بعد لا کے انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جگہ دے دیں گے، انبیاء اور صدیقین کے ساتھ آپ کو مقام دے دیں گے۔ میں اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حسان بن ثابت کا اشعار سناؤں آپ کو جی، اور یہ کہے کس کی موجودگی میں؟ ہاں، اذا تذکرتا شجوا من اخی سکا، فرمایا جب تمہیں کسی دوست کی یاد آئے، کسی بہت ہی محبت کرنے والے کی یاد آئے، سچے بھائی کی یاد آئے، تو کہتے ہیں فذکر اخاک ابا بکر بما فعل، تو سارے کام چھوڑ کے صدیق اکبر کو یاد کر لیا کرو، اس کو یاد کیا کرو۔ اس سے بہترین دوست دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ پیار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ خیر البریہ، اچھا رسول کریم علیہ السلام کے سامنے ایسی بات کہنا، خیر البریہ، بریہ کہتے ہیں انسانوں کو، یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ بہتر، انسانوں میں شیر خدا کے سامنے کسی نے کہا تھا کہ آپ سے بہتر میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ کہتے نہیں۔ میں صدیق اکبر کو دیکھا ہے؟ کہتے نہیں۔ عمر فاروق کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ فرمایا اگر تو نے یہ کہہ دیا ہوتا نا کہ میں نے دیکھا ہے تو میں تیری گردن اڑا دیتا، ان کے ہوتے ہوئے تو مجھے خیر البریہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ انسانوں میں خیر البریہ سب سے بہتر، اتقاہا سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ متقی، عدلھا اور سب سے زیادہ عدل کرنے والے، بعد نبی کریم علیہ السلام کے بعد، اللہ کی مخلوق میں نبی کے بعد سب سے زیادہ بہترین انسان، سب سے زیادہ متقی انسان، سب سے زیادہ عدل کرنے والے انسان، اوفاھا بما حمل، اور جب زبان سے کسی بات کا عہد کرتے ہمیشہ اس کو پورا کرتے۔ یہ کلمات کس کے سامنے کہے جا رہے ہیں؟ اور رسالت وہاں سے مسکرا رہے تھے، ممبر بھی خود بچھایا اور خود فرمایا کہ حسان آپ بہت اشعار کہتے ہو، کچھ صدیق کے بارے میں کبھی کچھ کہا؟ ان کے بارے میں کچھ کہو نا۔ تو یہ کہا پھر ہاں، وَالثَّانِي وَالتَّالِي الْمَحْمُودُ مَشْهَدُهُ، کہتے ہیں ثانی بھی ہیں، تالی کہتے ہیں متصل ہونا، ایجسنٹ ہونا۔ وَالثَّانِي وَالتَّالِي الْمَحْمُودُ مَشْهَدُهُ، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ سے زیادہ محمود کوئی نہیں اللہ کی مخلوق ہے۔ وَأَوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الْمُرْسَلَ، جس نے رسولوں کی سب سے پہلے تصدیق کی، رسول کی نہیں، رسولوں کی تصدیق کی، سب سے پہلے آپ نے تصدیق کی۔ میں آگے بھی بات کو لے کے چلتا ہوں لیکن وقت کی بھی قلت ہے۔ بات کرنا چاہتا تھا کچھ تھوڑی سی نیو ایئر نائٹ بھی بات کرنا چاہتا، دعا کریں میری بات ہو جائے، دونوں باتیں مکمل کر دیں۔ آر یو گوئنگ ٹو سیلیبریٹ نیو ایئر نائٹ؟ وڈ یو لائک؟ چلیں جی شیخ صاحب، میں نے تو آپ کے کل میں نے اخبار میں پڑھا آپ کے ایمریٹس کے اندر، دبئی کے اندر بڑا سنا اہتمام ہے، بڑے مہنگے، شیخ صاحب تشریف لائیں دبئی سے، بڑے مہنگے افتخار سے بڑے ٹکٹس بڑے مہنگے بک رہے ہیں، اور برج خلیفہ پہ نہ جانے کیا سے کیا ہونے جا رہا ہے، اور میں نے بات کرنی ہے، پتہ نہیں آپ کے دل پر کیا گزرنی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں اگر بات کر سکوں آپ سے۔ اور سب سے مجھے جس بات پہ حیرت ہوئی، میں تو آپ سے ذکر نہیں کر سکتا، مجھے جب ایک کال آئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ علامہ صاحب واٹ از دا شریعہ رولنگ اباؤٹ اٹ اف آئی،
kiss at midnight to my spouse. میں نے پوچھا what do you want to say؟ میں سمجھا نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ. اس پر بھی بات کرتے ہیں. وہ ایک مسپرسیپشن ہے. The kiss of midnight strengthen the bond of a couple. Now the couple are going to kiss. میں اس پہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ وہ اپنی بیوی کو ہی کس کرنا چاہتے ہوں گے. مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ علامہ صاحب اس سے کیا ہوگا, کیا بانڈنگ جو زیادہ اسٹرینتھن ہو جائے گی. اینڈ سیڈ دیئر جو کچھ اس نے کہا, میں کہا بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ حدیث ابھی پڑھ دوں یا بعد میں ویٹ کر لوں. کہتے ہیں جی ہم نے یہ سنا ہے کہ اٹ از سیٹ اسٹرانگ ریلیشن اور بانڈنگ develop if one kisses spouse at midnight. 12 بجے رات کی اگر آپ اپنے اسپاؤس کو کس کریں گے تو کہتے ہیں بڑا فائدہ ہو جائے گا. اگر آپ نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ they could fail in the year coming. اگلے سال ان کے تعلقات بہت خراب ہو جائیں گے. حدیث پڑھ دوں ساتھ, یہ بات تو چل نکلی ہے. حدیث لیتے ہیں جی. حدیث ہے امام بخاری کی اور نمبر ہے 3456. ویلنٹائن ڈے, کرسمس, اپریل فول, ہولی, دیوالی, کرسمس کیک, مورتیوں کو آگے دودھ اور ٹرے کو جسٹ لائک گھمانا. لَتَرْكُبَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے. بالشت با بالشت, بالشت با بالشت کسے کہتے ہیں؟ یہ ایسی سے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں کیا, ایسے کہتے ہیں یہ بالشت با بالشت. شبرن کہتے ہیں یہ عربی کے اندر. وزران بزرائن, اور فرمایا کہ ہاتھ با ہاتھ. آپ ہاتھ اسے کہتے ہیں عربی میں جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں ہماری ہاتھ یہ مراد ہے, یہاں تک ہم ہاتھ لیتے ہیں, ہم یہاں تک لیتے ہیں ہاتھ, اس کو یہاں تک لیتے ہیں. ایلبو از انکلوڈیڈ ان ہینڈ. تو آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی پیروی کا یہ عالم ہوگا کہ یہ بالشت با بالشت, جیسے آپ ناپتے نہیں کہ ایسے فاصلے ناپتے ہیں, ایسے کر کے ناپتے ہیں, میئر کرتے ہیں نا, تو کہتے ہیں بالشت با بالشت اور ہاتھ با ہاتھ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا حتی لو ان احدہم دخل جوہر دبن, فرمایا یہودی عیسائی یہ مشرکین اگر کسی گوہ کی بل میں گھس جائیں گے. حدیث کا نمبر 3456, امام بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہودی یا عیسائی کسی بل کی گوہ میں گھس جائیں گے بنگل مانیٹر کے اندر, تو آپ نے فرمایا نہ دخلتم, یہ میری امت کے لوگ بھی پیچھے داخل ہو جائیں گے. یہ بھی کیا ہو جائیں گے, یعنی ان کی تقلید اور پیروی اس درجے کی ہوگی, اس درجے کی ہوگی کہ اس میں گھسیں گے یہ بھی اس کے اندر گھس جائیں گے. اگلی بات بڑی تکلیف دہ ہے. وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ بِالطَّرِيقِ, اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ کسی یہودی کو, عیسائی کو یا نان مسلم کو راستے پر عورت کے ساتھ زنا کرتا دیکھیں گے, بدکاری کرتے دیکھیں گے, کہیں گے سبحان اللہ, کیا یہ بھی لگتا ہے کہ بڑی عظیم کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. فرمایا لَفَعَلْتُمُوهُ, فرمایا وہ بھی اس کے پیچھے سے کام پر لگ جائیں گے, وہی کریں گے وہ بھی. اس کو یہ اتنا عظیم سمجھیں گے, تقلید کا درجہ اس قدر بڑھ جائے گا. تو آپ نے دیکھا نہیں یہ پینٹ یہاں سے پھٹی ہوتی, یہاں سے پھٹی ہوتی ہے, اور 6 رنگ ہیں جینس کی پینٹ کے. میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے, کہتے ہیں فیشن ہے, فیشن ہے. اوپر سے وہ پتلون پہنتے ہیں, اس ہڈی پر باندھتے ہیں, اس ہڈی پر, یہ ہڈی ہے نا یہ والی کولے کی ہڈی, یہاں پینٹ باندھتے ہیں, اوپر سے ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں ٹی شرٹ اوپر چلی جاتی ہے, اور جب سجدے میں جاتے ہیں وہ اور نیچے سرکتی ہے. ایون یو کین ایزیلی واچ دا بٹکس آف دا مین, یو کین ایزیلی ڈیٹیکٹ, یو کین ایزیلی واچ, یو کین ایزیلی آبزرو. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مرد کا سطر کہاں ہے, آپ نے کہنا سطر جو ہے یہ امبلائکس, یہ ناف جو ہے نا, ناف بیلی بٹن, یہاں سے سطر مرد کا شروع ہوتا ہے, یہاں سے اپ ٹو دا نی, یہ گھٹنوں تک سطر ہوتا ہے. تو نماز ہو جاتی ہے؟ تو نہیں ہوتی نا, نماز ہوتی نہیں ہے. انہیں سنائے کون؟ بہر طور جی میں کتنا افسوس کروں, اتنا کم ہے. آپ تو نہیں سیلیبریٹ کر رہے نیو ایئر نائٹ؟ آگے جا کے حدیث اور بھی پڑھتا ہوں, قرآن کریم کی آیات بھی پڑھتا ہوں, کہ میرے پاس وقت بچ گیا. وقت بچنا کوئی نہیں میرے پاس.
امام بخاری کی حدیث اور رسالت امام علیہ السلام نے ایسے مزاج آشنائی بھی بڑی چیز ہوتی ہے، مزاج آشنائی بڑی بات ہوتی ہے۔ رسالت امام علیہ السلام کی مزاج کی جو آشنائی صدیق اکبر کو حاصل تھی کسی کو بھی حاصل نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، اللہ نے اختیار دیا ایک بندے کو جو دنیا میں ہے وہ اس کو اختیار کر لیں، سلیکٹ کر لیں، جو آخرت میں سلیکٹ کر لیں۔ فاختار ذلک العبد ما عند اللہ، اور اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کا انتخاب کر لیا ہے۔ فبقا ابو بکر نے زوروں سے رونا شروع کر دیا۔ فدیناک یا رسول اللہ بآبائنا امہاتنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ انظر الی ھذا الشیخ، اس بوڑھے کو دیکھیے، اپنے دوست کو دیکھیے، ایسے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات تو کوئی نہیں ہوئی، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ قال فکان رسول اللہ والمخیر، آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا، جو اس کو سمجھ آئی تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ صدیق پر غصے سے بولے، فرمایا سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو دنیا میں رہ جائیں، چاہے تو جو میرے پاس ہے اس کو اچیو کر لیں، آپ میرے پاس آ جائیں۔ تو صدیق اکبر نے رونا شروع کیا اور فرمایا فکان رسول اللہ والمخیر، تمہیں سمجھ نہیں آتی، دنیا کا ایک واحد انسان ذات میرے مصطفیٰ کی ذات ہے جس کو اختیار دیا گیا، چاہے تو دنیا میں رہ جائیں چاہے واپس آ جائیں۔ وکان ابو بکر ہوا عالمنا بہ، اور صدیق اکبر ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ امام بخاری کی حدیث کا نمبر 3465۔ میں جب بھی حدیث پڑھتا ہوں میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں۔ آپ میرے بڑے ہی مہربان دوست تھے اور بڑے پرانا ان کا تعلق تھا، نہ جانے دوستی کا معیار وہ کیا تھا، I couldn't understand، میں نہیں سمجھ سکا وہ۔ میں نے حدیث پڑھی، میں نے نمبر بھی بتایا، میں نے بعد میں محمود قریشی صاحب بھی گواہ تھے، میں نے یہ حدیث پڑھی، اس کے بعد وہ ناراض ہو کہنے لگے کہ آپ نے غلط بتایا ہے۔ حدیث پڑھ دیتا ہوں جی۔ وصال سے ایک روز قبل رسالت امام علیہ السلام تشریف لائے اور سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ ان رسول اللہ جلس علی المنبر، ممبر پر تشریف لائے، فقال، فرمایا لا تبقین فی المسجد خوخۃ، اے صحابہ تمہیں میں حکم دیتا ہوں یہ میری مسجد میں جتنے بھی دریچے کھلے ہیں نا مکانوں کے گھروں کے سب بند کر دو، میری مسجد میں کسی کے گھر کی کھڑکی نہیں کھلے گی۔ فرمایا خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، سوائے صدیق کے یہ قیامت تک بند نہیں ہوگی۔ حدیث میں نے امام بخاری کی پڑھی، نمبر میں نے بتایا، آپ جا کے دیکھ لیجئے نا۔ تو عمرہ کر کے نہیں آتے، دیکھتے نہیں، اتنا موٹا لکھا ہے، سونے کے ساتھ لکھا ہے خوخۃ صدیق اکبر لکھا ہوا ہے، خوخۃ ابا بکر لکھا ہوا ہے، اتنا بڑا گولڈ کے ساتھ، وہ وہاں کھڑکی بھی موجود ہے، نہیں بند کی انہوں نے، سارے بند کر دیے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے غلط کہا۔ میں نے غلط کہا؟ 62 سال ہو گئے میری عمر اور پڑھاتے پڑھاتے بوڑھا ہو گیا میں، حدیث پڑھاتے مجھے کہتے میں نے غلط کہا۔ میں نے کہاں غلط کہا؟ میں تو نمبر بتا رہا ہوں حدیث کا۔ اس کے بعد وہ روٹھ گئے، دوبارہ انہوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیے، کہتے وہ کھڑکی تو شیر خدا کی تھی۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں یار، مجھے کیا کہتے ہیں؟ نمبر بتا دیے، اس کو پھر دیکھیے گا۔ اچھا یہ جو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مولانا آپ کو کب موت آ رہی ہے؟ کبھی کسی مریض کے پاس جا کے پوچھے آپ نے کب مرنا ہے، آپ بیمار ہیں، کب تک امید ہے آپ کی، ہم توقع رکھیں، ایکسپیکٹ کریں، کب تک رخصت ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں پوچھتا، عام بندہ نہیں ہے۔ یہ شان صدیق اکبر کی ہے، کس کی ہے؟ آئیے حدیث لیتے ہیں۔ امام غزالی نے اس کو نقل کیا، عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام سے ایک دن پہلے ملاقات کے لیے گئے اور آنکھوں میں سوال تھا۔ رسالت امام نے پوچھا سل یا ابا بکرین، ابا بکر کوئی بات کرنی ہے، کوئی سوال ہے؟ کہا نام یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ دن الاجل، یا رسول اللہ موت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، موت قریب ہے۔ فقال النبی علیہ السلام فتن الاجل وتدلا، صدیق نزدیک نہیں آئی، بہت ہی قریب آ گئی ہے، بہت ہی قریب آ گئی ہے۔ یہ حدیث پر غور کیجئے گا کہ یہ بات کوئی گہرا دوست نہیں کر سکتا ہے۔ پوچھے یا رسول اللہ دن الاجل، موت قریب آ گئی ہے؟ کہا یا صدیق فدن الاجل فتدلا، قریب نہیں آئی، بہت ہی قریب آ گئی ہے۔ کہتے فقالا یونیک اللہ یا نبی اللہ، مبارک ہو اللہ کے نبی، آپ کو مبارک ہو، آپ پر موت طاری ہونے والی ہے۔ کہتے ہیں ما عند اللہ فلیت شارعا منقلبا الی اللہ والی سدرۃ المنتہی، میں صدیق یہ کہتا ہوں کہ آپ کی پہلی منزل سدرۃ المنتہی ہوگی، ثم الی جنت الماوا،
پھر آپ جنت ماوا تشریف لے جائیں گے، والفردوس الاعلیٰ، پھر فردوس اعلیٰ میں جائیں گے، والرفیق الاعلیٰ، اس کے بعد اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے جائیں گے. یہ کلمات. پھر پوچھتے ہیں میں یلی غسلہ کا، یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا، آپ کو غسل کون دے گا؟ فقال رجال من اہل بیت الادنی فالادنی صدیق، میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے جو میرے بہت قریب ہیں. ادنا ثم الادنا، جو میرے بہت قریب ہیں مردوں میں وہ غسل دیں گے. فقال ففیما نکفنک، یا رسول اللہ آپ کو کفن کس چیز کا دیں، کفن کا آپ کو کیسا پہنائیں؟ فقال فی ثیابی ھذا، حاضی یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہیں، فی حلۃ یمانیۃ فی بیاض مصر، مصر کی چادر ہوگی سفید اور یمن کا حلہ ہوگا، اس میں مجھے آپ نے کفن دینا ہے. فقال کیف الصلاۃ علیک منا، ہم آپ پر نماز جنازہ کیسے ادا کریں، ہم آپ پر نماز جنازہ کیسے ادا کریں؟ فبکینا بکان شدیدہ، یہ بات کہہ کے صدیق اکبر نے زور زور سے رونا شروع کر دیا. قول ثم قول النبی علیہ السلام محلا محلا محلا، صبر کرو صدیق، صبر کرو صبر کرو. غفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے. وجزاکم النبیکم خیرا، اور اللہ آپ کو آپ کے نبی کے صدقے بہترین جزا عطا فرمائے. یہ دعا دی. ہاں فرمایا اذا غسلتمونی، جب تم مجھے غسل دے لو، وکفنتمونی مجھے کفن دے لو، فدعونی علی سریری فی بیتی ھذا علی شفیری قبری، پھر مجھے اسی جگہ میری قبر بنانی ہے اور پھر آپ نے میری چارپائی قبر کے کنارے رکھ دینی ہے. ثم اخرجوا انی ساعتن، پھر سارے باہر نکل جانا، سارے باہر نکل جانا ساعتن، ایک لمحے کے لیے. فإن اول من یصلی علی اللہ عز وجل، سب سے پہلے میرا رب مجھ پر درود بھیجے گا، سب سے پہلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 43، اللہ فرماتے ہیں الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اے حبیب آپ کا رب بھی آپ پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. فرمایا مجھے ایک لمحے کے لیے خالی چھوڑ دینا، تنہا چھوڑنا اور چھوڑ کے نکل جانا، سب سے پہلے میرا رب درود بھیجے گا. اور پھر فرمایا آپ نے ثم یاذن الملائکۃ فی الصلاۃ علیہ، پھر اللہ فرشتوں کو اجازت دے گا کہ مجھ پر آ کر درود پڑھیں. فاول من يدخل علیہ من خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں جو سب سے پہلے میرے پاس داخل ہوگا، یصلی علیہ مجھ پر درود بھیجے گا، جبریل. کون آئے گے جی؟ جبریل. ثم میکائیل ثم اسرافیل ثم ملک الموت مع جنود کثیرۃ، فرمایا پہلے جبریل آئیں گے، پھر میکائیل آئیں گے، پھر اسرافیل آئیں گے، پھر اسرائیل آئیں گے، مع جنود کثیرۃ، فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ آئیں گے. فرمایا ثم ملک الموت مع جنود کثیر ثم انتم فادخلوا الی افواجا، پھر اس کے بعد تم لوگ آپ لوگ آؤ گے باری باری میرے پاس آؤ گے. وصلوا علی افواجا، اور مجھ پر درود پڑھتے چلے جاؤ گے. زمرتن زمرتن سے بیان، اور فرمایا آہستہ آہستہ آؤ گے، درود پاک پڑھتے جاؤ گے اور چلتے چلے جاؤ گے. وسلموا تسلیما، خالی درود پڑھو گے اور ساتھ کیا پڑھو گے؟ سلام بھی کرتے چلے جاؤ گے. ولیبدأ منکم الامام، اور تم میں سب سے پہلے امام جو ہوگا مسلمانوں کا وہ میرے اندر داخل ہوگا. امام کون تھے؟ ہاں وَأَهْلُ بَيْتِي، پھر میرے اہل بیت آئیں گے. الادنا فلدنا، جو میرے زیادہ قریب ہیں آتے جائیں گے. ثم زمرۃ النساء، پھر خواتین آئیں گے. ثم زمرۃ الصبیان، پھر بچے آئیں گے. اور قال، میں پھر پوچھا فَمَن يَدْخُلُ الْقَبْرَ، یا رسول اللہ قبر میں کون داخل کرے گا آپ کو، قبر میں کون اتارے گا؟ قال زمر من اہل بیت الادنی فالادنی، میرے اہل بیت مجھے قبر میں اتاریں گے جو میرے زیادہ قریب ہیں. ابن عباس، علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ مجھے سارے یہ لوگ مجھے قبر کے اندر اتاریں گے. آپ نے فرمایا جی ہاں. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ما ملائکۃ کثیرۃ، اور ان کے ساتھ بے شمار فرشتے ہوں گے. لا ترونہم وہم یرونکم، تم ان فرشتوں کو نہیں دیکھ پاؤ گے وہ تمہیں دیکھتے رہیں گے. فرمایا قوموا، صدیق کھڑے ہو جاؤ. فعدوا انی الی من بعدی، اور میرے بعد یہ سب کو پیغام پہنچا دو کہ میرے آخری لمحات تم لوگوں نے کیسے طے کرنے ہیں، خبر دے دیجئے. پھر مسند اعلیٰ کی روایت لے رہا ہوں جی. صدیق علی المرتضیٰ شیر خدا راوی ہیں، فرماتے ہیں فغسلنی انت وابن عباس، فرمایا میں نے غسل دیا اور مجھے ابن عباس نے پانی پہنچایا. ابن عباس نے، ہم دو پانی پہنچا رہے تھے. رسالت میں آپ نے فرمایا علیک الماء و جبریل ثالثکما، مجھے ابن عباس غسل دیں گے اور شیر خدا دیں گے. یہ پانی ابن عباس پہنچائیں گے، غسل علی المرتضیٰ دیں گے. وثالثکما جبریل، اور تیسرے جبریل ہوں گے ان کے ساتھ.
تیسرے کون ہوں گے؟ جبریل ہوں گے ان کے ساتھ. فَإِذَا أَنْتُمْ فَرَغْتُمْ، فرمایا جب تم مجھے غسل دے کے فارغ ہو جاؤ گے. من غسلی و جبریل یاتینی بحنوط من الجنہ، اتنی دیر میں جبریل جنت سے حنوط لے آئیں گے، خوشبو لے آئیں گے اور میرے بدن پر خوشبو لگا دیں گے. یہ وہ پیغام تھا جو اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو دیا، اور بتا دیا کہ ایسے پیغام صرف گہرے دوستوں کو دیے جاتے ہیں. اور چلتے چلتے صدیق اکبر کی مثال کی بات بھی کر دوں جی، کر لیں بات اب 2-4 منٹ. آپ کسی مریض کے پاس جائیں نا، کسی کی موت کی بات کر لینا، غصہ آتا ہے نا، ان کو ہمارے مرنے کی باتیں کر رہے ہیں. ان کی باہمی محبت دیکھیے جی. صدیق اکبر بیمار تھے، امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 124 ہے. پیٹ میں درد تھا. فجعل علی یسخن یدہ بالنار فیقمد بہا، ساری رات علی المرتضیٰ شیر خدا صدیق اکبر کے سرہانے بیٹھے رہے اور ٹکور کرتے رہے پیٹ پر. بات قابل غور ہے. یہ جو آپ نے دراڑیں کھینچ رکھی ہیں مسالک کے مابین اور خلفاء کے مابین، اور پھر فرمایا اقعدنی عند راسہ، علی میرے سرہانے آ کے بیٹھ جائیے. وقال علی علی، اور آپ نے فرمایا یا علی اذا انا مت، جب مجھے موت آ جائے، فغسلنی بالکف الذی غسلت بہ رسول اللہ، علی مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے آپ نے میرے نبی کو غسل دیا. تمنا کیسی ہے، خواہش کیسی ہے. وحنتونی، اور انہی ہاتھوں سے مجھے حنوط کرنا، خوشبو لگانا جن ہاتھوں سے میرے نبی کو خوشبو لگائی تھی. وَاذْهَبُوا إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ رسول اللہ علیہ السلام، اور جب مجھے غسل دے لو، کفن پہنا لو، تو ایسا کرنا کہ مجھے نبی کریم صاحب کے روضہ انور کے پاس لے جانا. فاستأذن، اور اجازت طلب کرنا. فَإِن رَأَيْتُمُ الْبَابَ قَدْ يُفْتَحُ، اگر دروازہ کھل جائے، فَادْخُلُوا بِي، مجھے اندر داخل کر دینا. دروازہ نہ کھلے، وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں لے جانا. آپ ان کے عقائد اور نظریات دیکھیں ان لوگوں کے. کہتے ہیں میری چارپائی کو نبی پاک کے روضے کے باہر رکھتے نا، اجازت طلب کرنا، اگر تو دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر داخل کر دینا، نہ کھلے تو مجھے مسلمانوں کو قبرستان میں لے جائے. حتیٰ یحکم اللہ بین عبادہ، یہاں تک اللہ اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کر کے حشر قائم کر دے. علی فرماتے ہیں قال علی فغسل وکفنا، میں نے غسل بھی دیا، کفن بھی میں نے خود پہنا. وکنت اول من یستاذن الباب، اور میں ہی پہلا وہ شخص تھا جو چارپائی لے کے آپ کی باقی دوستوں کے ساتھ میں نے روضہ انور کے سامنے چارپائی رکھ دی. اور رکھنے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، یہ ابو بکر ہیں اور مستاذن، اور یہ آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں. فرائیت البابا، فرماتے علی فرماتے میں نے دیکھا، فقد تفتح، دروازہ کھلا. وسمعت قائلا، مجھے کسی کہنے والے کی آواز ہے، یقول ادخل الحبیب الی حبیبہ فإن الحبیب الی الحبیب المشتاق، فرمایا حبیب کو حبیب کے پاس داخل کر دو، حبیب تو پہلے مشتاق ہے، پہلی طلبگار ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو اپنے حجرے کے اندر دفن کر دیا، اندر پہنچا دیا. آپ کو رسالت ماں علیہ السلام کے آپ کا سر سینے کو برابر رکھا گیا اور آپ کو وہاں دفن کر دیا گیا. آپ ان چیزوں کو اپنی ذات پر قیاس نہ کریں. ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ the door can open by itself؟ ان کو اپنی چیزوں پر قیاس نہ کریں. میں بات اللہ کے نبی کی کر رہا ہوں، اور میں بات اس کی کر رہا ہوں جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات نازل ہوئیں. یہ بڑے لوگ تھے جن کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں، کیا کسی کو دے کے بھی چیز واپس لی جاتی ہے؟ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کو کوئی چیز گفٹ کر کے واپس لینا یوں ہے جیسے کتا جو ہے کہہ کر کے چاٹ لے. ایک طرف اتنے سخت احکامات ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے باغ گفٹ کیا اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ کو، جو کہ آپ کی ہماری ماں ہیں. اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں جب موت کا وقت قریب آیا، فرمایا انہ لیس احد من اہل احب الی من کے، اے عائشہ مجھے اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد تم مجھے سب سے زیادہ میری بیٹی عزیز ام المومنین ہو. فرمایا وقت کنت نحلت کے حائطن، آپ کو میں نے ایک باغ دیا ہے، باغ. فرماتے ہیں ان فی نفسی منہ شیء، پر میرے ضمیر میں خلش ہے. فرماتے ہیں بیٹی مجھے باغ واپس کر دو. فردہ الی المیراث، میں نے باغ دیا تھا یہ واپس کر دو، یہ میراث میں شامل ہو جائے گا. اور ایک اور خیال کرنا کہ تمہاری دوسری ماں اس وقت پریگننٹ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں ایک بچی ہے جو کہ تمہاری بہن ہے اور اس کا بھی رائٹ ہے.
اس کا بھی رائٹ ہے، اس کو محروم نہ کرنا۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا بابا کوئی بات نہیں، آپ نے باغ دیا تو واپس لے لیجئے، فرمایا یہ سب بہن بھائیوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اما انا منذ ولینا امر المسلمین، مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا۔ یہ بات غور سے سنیں، فرماتے لم ناکل لہم دینارا ولا درہما، میں نے مسلمانوں کا کوئی دینار نہیں کھایا، کوئی ایک درہم بھی نہیں کھایا۔ Think about your rulers. Think about your rulers. آپ نے فرمایا لم ناکل لہم دینارا ولا درہما ولکننا قد اکلنا من جریش طعامی من فی بطوننا، فرمایا میری بیٹی میں نے اپنے پیٹ کو روکھا سوکھا کھا کے میں نے روٹی کے ساتھ گزارا کیا ہے، ولبسنا من خشیش ثیاب علی ظہورنا، اور میں نے ہمیشہ موٹا بوری والا کپڑا کھدر والا کپڑا پہنا ہے، ولیس عندنا فی فعل مسلمین قلیلا ولا کثیرا، اور آج ابو بکر دنیا سے جانے والا ہے، اس پر مسلمانوں کا نہ تھوڑا حق ہے نہ زیادہ حق ہے، الا ھذا العبد الحبشی، ایک میرا حبشی غلام ہے، وَهَذَا الْبَعِيرُ، اور یہ ایک اونٹ ہے جس میں پانی منگوایا کرتا تھا، وَجَارَدُ هَذِا الْقَطِيفَةِ، اور فرمایا یہ پانی لانے کے کام آتا تھا، فَإِذَا مِتُّ فَبَعْثِي بِهِنَّ إِلَىٰ عُمَرَ، جب میرے سانسوں کا بندھن ٹوٹ جائے تو میری بیٹی میں آپ کو پابند کرتا ہوں کہ میرے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یہ آپ نے جا کے اسٹیٹ کی ریاست کی دو ہی چیزیں میرے پاس ہیں، ایک مجھے انہوں نے خادم دے رکھا تھا اور ایک مجھے اونٹ لانے کے لیے پانی دے رکھا تھا۔ فرمایا فباسی بہن الی عمر، اور یہ عمر کو پہنچا دینا، آپ فرماتی ہیں وبرئی منہن، اور میں نے رسالت ماب الاسلام کی زوجہ سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ سب کا سب جو ہے میں نے عمر فاروق تک پہنچا دیا، اور عمر فاروق نے جب دیکھا کہ اسٹیٹ کا اتنا مال صدیق اکبر کے پاس 2.5 سال خلیفہ رہے تو اسٹیٹ سے کیا لیا، وہ جو لیا انہوں نے بتا دیا، اور آپ زار و خدار روئے، فرمایا صدیق اکبر نے کتنا مشکل کر دیا ہے حکمرانی کو، کتنا مشکل کر دیا، آنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں، میں اس کو کیسے نبھاؤں گا، میں کیسے پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جی یہ معاف فرمائے، ایک دو حدیث سن لیں۔ if you are going to celebrate the new year night، میں پہلے ایک حدیث بیان کر چکا ہوں، دیکھتا ہوں کہ علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، ایام ہماری عمروں کے کیا ہیں، اچھے اعمال کرو اور اس کو دوام بخشو۔ حسن بصری نے فرمایا ابن آدم تو ایام کا مجموعہ ہے، تیرا ایک دن گزر گیا تو گویا تیرا حصہ اس میں سے ختم ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ابن آدم میں کسی چیز پر اتنا نادم شرمندہ نہیں ہوتا جتنا دن کے سورج غروب ہو جانے کے بعد جب میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہوں اس کے آج دن میں نے کیسے گزارا، اتنی شرمندگی مجھے اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسالت ماب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے کاموں میں بہترین کام جو ہے وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فرمایا اپنا اکاؤنٹیبلٹی خود کیا کرو اس سے پہلے کہ اللہ تمہاری اکاؤنٹیبلٹی کرے، تمہارا احتساب کرے۔ کیا علامات قیامت میں سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، فرمایا ایک علامت یہ ہوگی لوگوں کے چہرے بندر اور خنزیر کی طرح ہو جائیں گے۔ ہم نے پوچھا کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے، فرمایا یصلون، یہ نمازیں بھی پڑھنے والے ہوں گے، یصومون، روزے بھی رکھتے ہوں گے، اور یحجون، حج بھی کرتے ہوں گے۔ فرمایا پھر ہوا کیا، فرمایا وما بالهم یا رسول اللہ، پھر ہو کیا گیا، یہ کیوں بندر خنزیر بن جائیں گے؟ فرمایا the musical instruments، the first sign the using of musical instruments, and the second one singers۔ وَيَشْرَبُونَ حَاذِلْ أَشْرِبَتْ، اور کیا پئیں گے، ڈرنک۔ فَبَاتُوا عَلَىٰ لَهْوٍ، راتیں کی گزریں گی لہو و لعب میں۔ فَأَصْبَحُوا قِرَدًا وَخَنَازِيرَ، جب دن ہوگا تو یہ خنزیر بن چکے ہوں گے، یہ ان کے حال ہوں گے۔ اور خلفائے اربعہ کا یہ معمول تھا کہ انہوں نے لوگوں کے تہواروں کو ان کے گھروں تک جو ہے وہ محدود کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں کہ یہود و نصارہ کے فنکشنز میں نہ جایا کرو، ان کی تعداد کو نہ بڑھایا کرو۔ اللہ تدخلوا علیہم فی کنائسہم، میں بس پڑھ کے روایت بغیر تبصرہ کیا کہ چلتا ہوں جی۔ فرمایا جب ان کے تہوار آئیں تو ولا تدخلوا علیہم فی کنائسہم، ان کے چرچز میں، ان کے سینیگولز کے اندر اور ان کے گردواروں کے اندر نہ جایا کریں یوم عیدہم، جب ان کی عید آتی ہے۔ وَإِنَّ السَّخَطَ تَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ، جتنی لعنت ان پر برستی ہے اتنی ہی لعنت، ٹھیک ہو گیا جی۔ میرا خیال ہے آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، اور ایک ہی پیغام میں نے دینا ہے۔ جنگ یمامہ، مسیلمہ بن کذاب، اٹس مائی لاسٹ۔ جنگ یمامہ، خالد بن ولید مسیلمہ بن کذاب کے ساتھ برسر پیکار تھے، اور جب فارغ ہوئے جنگ سے
تو آپ نے مجاغہ حنفی کی بیٹی سے نکاح کیا. خلیفہ اول خلیفۃ الرسول صدیق اکبر کو پتہ چلا کہ خالد بن ولید نے نکاح کر لیا دوران جنگ. نکاح کرنا بری بات ہے؟ تو خالد بن ولید نے کیا برا کیا؟ اب وہ خلیفہ اول کا پیغام سنیے. آپ کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تتصوب علی النساء، تم عورتوں سے نکاح کرتے پھرتے ہو، وعند اطناب بیتک، اور تیرے خیموں کی تنابوں کے پاس مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، تجھے نکاح کی ہوش کیسے رہ گئی؟ سخت نکاح، سخت سرزنش کی. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پہلو میں فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے. 20,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، بچے معصوم شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئیں، ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو گئے. صدیق اکبر نے فرمایا تھا تمہارے خیموں کی تنابوں کے پاس مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، تجھے حیا کیوں نہ آئی؟ تو نے کیوں نکاح کیا؟ جائز کام پر بھی فرمایا تجھے ہوش کیسے رہے گا نکاح کرنے کا؟ میں کہتا ہوں مسلمان، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں شہید ہو رہی ہیں، اور غازہ کی پٹی جو ہے مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو کے ملبے کا ڈھیر بن گئیں. اینڈ جسٹ وی آر گوئنگ ٹو سیلیبریٹ نیو ایئر نائٹ. ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان کہلاتے ہیں، میں مسلمان کہلاتا ہوں. میں اللہ سے ہدایت کی دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے ہدایت کی دعا کرتا ہوں. یہ وہ آثار قیامت ہیں جسے ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، قیامت کب آئے گی کب آئے گی. یہی وہ قیامت ہے جو قائم ہونے والی ہے. ہمارے ضمیر جو ہے وہ مردار ختم ہو گئے. مزہ تو تب ہے نا کہ گھر میں باپ کی لاش پڑی ہو، جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو. دین یو آر گوئنگ ٹو سیلیبریٹ نیو ایئر نائٹ. پھر جائیں منائیں، آپ کو پتہ چلے کہ کیسے نیو ایئر نائٹ منائی جاتی. گھر میں بیٹی کی لاش ہو، معصوم شیر ہو اور بچے کی لاش پڑی ہو. پھر باہر نکلیے اور پھر اس کے بعد ہلا گلا کیجیے. پتہ چلتا ہے کہ جگر پر جب چوٹ لگتی ہے تو آنسو کیسے نہیں چھلکتے، کیسے دل چاہتا ہے منانے کے لیے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک بدن کی مانند ہے. جب ایک باڈی آرگن تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پورا بدن تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی زیر زمین چلے گئے، شہادتوں کے مقام پر فائز ہو گئے، اور ہم نہیں منائیں گے، ہم نہیں منائیں گے. ہم لعنت بھیجتے ہیں، نہ یہ ہمارا سال ہے نہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے. آئیے سنتیں ادا کر لیجیے.